ہمارے قریب کے دیہات کا یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، اپنی کزن سے محبت کرنے لگا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ شادی کرنی ہے تو اپنی اس کزن سے کرنی ہے، ورنہ ساری عمر کنوارے گزار دینی۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر انہوں نے لڑکی کا رشتہ مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے والدین لڑکی والوں کے ہاں رشتہ مانگنے گئے۔ ابتدا میں تو وہ نہ مانے۔ لڑکی سے رائے لی تو لڑکی نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ لڑکی کے والدین کے پاس کوئی دوسری آپشن نہ تھی، انہوں نے چاروں ناچار ہاں کر دی۔ شادی ہوگی، رخصتی ہوگی۔ 2 دن خاوند کے ساتھ رہنے کے بعد لڑکی کو محسوس ہوا کہ یہ تو بہت جاہل ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اسے بہت پریشانی ہونے لگی کہ اس جاہل کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ اس سے جان چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ شادی کے 2 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی اپنے والدین سے ملنے گئی۔ اس کے دل میں آئی کہ وہ اپنے والدین کو سب کچھ بتا دے کہ میں اب دوبارہ سسرال میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ یہ سوچنے لگی کہ والدین کو اس طرح بہت دکھ پہنچے گا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ ماں باپ کے سامنے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکی۔ 2 دن بعد خاوند لینے آ گیا۔ اب وہ ایک دوراہے پر کھڑی تھی، جائے یا نہ جائے۔ والد نے کہا بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے آیا ہے۔ نہ چاہتے اس نے اپنا سامان باندھا اور خاوند کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا گاؤں سسرال کے گاؤں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں اسے بہت شدید پیاس لگی، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اس نے خاوند سے کہا مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کا کہیں سے بندوبست کریں۔ خاوند نے بیوی کو ایک گھنے درخت کی چھاؤں کے نیچے بٹھایا اور خود پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تلاش کرتے ہوئے اسے نزدیکی ایک کنواں نظر آ گیا۔ اس کے پاس پانی لانے کے لیے کوئی برتن نہ تھا۔ اس نے بیوی سے کہا پانی کا کنواں تو مل گیا ہے، لیکن یہاں تک پانی لانے کا انتظام نہیں، اس لیے کنویں کے پاس چلو، وہی میں تمہیں پانی پلا دوں گا۔ بیوی پہلے ہی خاوند سے جان چھڑانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو خاوند جھک کر پانی نکالنے لگا۔ بیوی نے پیچھے سے دھکا دے دیا، خاوند کنویں میں گر گیا۔ بیوی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اس سے تو جان چھوٹی، اب یہی مر کھپ جائے گا۔ اب اس کا رخ اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف تھا۔ وہ اب فکر مند تھی کہ ماں باپ کو کیا بتائے گی۔ کوئی ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتی، وہ اسے جھٹک دیتی، پھر دوسری ترکیب سوچنے لگتی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس نے اپنے ذہن میں ترکیب سوچ لی تھی۔ ماں باپ اسے اکیلا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ماں نے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اب تو گئی تھی، اب اکیلی واپس بھی آ گئی۔ ٹسوے بھاتے ہوئے کہنے لگی راستے میں میرا خاوند مجھے ایک درخت کے نیچے بٹھا کر خود کہیں چلا گیا۔ میں بڑی دیر تک انتظار کرتی رہی، وہ نہ لوٹا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، میں اکیلی تھی، مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا اور اپنی عزت کا بھی خطرہ تھا۔ میں بڑی دیر تک سوچتی رہی کہ میں آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں۔ مجھے سسرال میں اکیلے جاتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ ماں نے کہا تم نے اچھا کیا بیٹی جو واپس آ گئے۔ کچھ دیر بعد اس کا باپ بھی آ گیا۔ بیوی نے خاوند کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے والد کو بھی اپنے داماد کی لاپرواہی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ بہت بے وقوف اور لاپرواہ شخص ہے کہ ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر نہ جانے وہ کدھر چلا گیا۔
ادھر جب خامند پانی میں گرا تو اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اچانک اس کے ہاتھ میں وہ رسہ آ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھا ہوا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رسے کو مضبوطی سے پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی، لیکن جب وہ نیچے دیکھتا کہ اگر اس نے ہمت ہار دی تو وہ بری طرح کنویں میں دوبارہ گر پڑے گا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہ پھر جدوجہد شروع کر دیتا۔ رسہ ادھر ادھر جھول رہا تھا، اس کا دل تک تک کر رہا تھا، لیکن اس نے مضبوطی سے رسہ تھاما ہوا تھا۔ جب انسان ہمت نہیں ہارتا تو اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ وہ چڑھتے چڑھتے بہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی شخص اسے دکھائی نہ دیا۔ اس کی گٹھڑی بھی کہیں آس پاس نہ تھی، وہ اس کی بیوی نے کہیں چھپا دی تھی۔ وہ کپڑے سکھانے کے لیے اور سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب اس کو اپنی بیوی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ کبھی وہ سوچتا کہ اسے جان سے مار دے اور کبھی سوچتا اسے معاف کر دے۔ اب اس کا رخ اپنے سسرال کی جانب تھا۔ سسرال کے گھر پہنچتے پہنچتے اس کے کپڑے خشک ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ لڑکی کے والدین نے اپنے داماد کو دیکھتے ہی خوب سنائی، تو کیسا احمق انسان ہے، ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر خود کدھر چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے اپنے والدین کو کیا بتایا۔ وہ خاموشی سے جلی کٹی سن رہا تھا اور ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے کہا کہ بالکل ساتھ ہی ایک ڈیرا تھا جہاں سے میں نے ادھار لینا تھا، میں ادھر ادھار مانگنے چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا اب پاس سے گزرے تو ادھر سے بھی چکر لگاتا چلوں، ہو سکتا ہے پیسے مل جائیں، لیکن انہوں نے پھر وقت لے لیا۔ بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اسے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب اسے میرے ساتھ بھیجے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معافیاں مانگ رہا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹی سے کہا چلو اب معاف کرو۔ اب اس کے پاس نہ جانے کا کوئی جواز نہ رہا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے دوڑنے لگے، نہ جانے اب یہ مجھ سے کیسا سلوک کرے گا، ہو سکتا ہے اب مجھے وہ اسی کنویں کے پاس لے جا کر دھکا دے دے۔ وہ چاروں ناچار اپنے خامند کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے خامند نے رستے میں اسے کہا کہ میں تمہیں معاف کیا، اب اس واقعے کا ذکر کبھی کسی سے نہ کرنا۔ یہ سننا تھا کہ اس کی ساری سوچیں بدلنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے میرے ماں باپ کے سامنے کتنا خوبصورت جھوٹ بول کر میرا عیب چھپایا۔ اگر یہ بھولا ہے لیکن یہ عقل مند ہے، اگرچہ اس کی شکل واجبی سی ہے لیکن یہ دل کا بہت خوبصورت ہے۔ اگر یہ کم ظرف اور ہلکا ہوتا تو میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر شرم سے پانی پانی ہونے لگی کہ وہ تو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اب لڑکی کے دل میں خامند کا احترام بیٹھنے لگا۔ اس نے اپنی ساری زندگی خامند کی خدمت کرتے کرتے گزار دی۔